باقاعدہ طور پہ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ 17 گھنٹے ان کا کام بیٹھ کے کرنے والا ہے. ایک تو دفتر میں بھی 8-10 گھنٹے بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ گھر جا کے بھی لیپ ٹاپ پہ وہ جو آفس کا کام ہے وہ گھر میں بھی کرنا پڑتا ہے. لٹرلی 16 گھنٹے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے جسم کو اللہ پاک نے اتنا لمبا بیٹھنے کے لیے بنایا نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے بھی میل پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے 90-95% وہ لوگ ہیں جو کہ دفتروں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اسکرین پہ بیٹھ کے کام کرنے والا ہو گیا, جس کی وجہ سے آپ کے یہ والے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس کا کچھ چینجنگ ایسی ہے کہ جس کے اندر کمپنی کو بھی چینج کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کے اندر. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کے پاس نا ایک سمارٹ واچ تھی بڑی بہترین. میں نے کہا یہ تو آپ کی سمارٹ واچ میں فلاں فیچرز بھی ہیں, آپ اسے استعمال کرتے ہیں کبھی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں ان فیچرز کے لیے تو کمپنی نے لے کے دی ہے. میرے لیے بڑا ایک عجیب سی نیوز تھی کہ کمپنی بھی آپ کو جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اس طرح کی سمارٹ واچ لے کے دیتی ہے. انہوں نے کہا خریدی ہم نہیں ہے, لیکن اس کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے کمپنی نے ہمیں دیے ہیں. اب یہ ہمیں لے کے اس لیے دیے ہے کہ انہوں نے ہمیں گول دیا ہے کہ اگر آپ ویکلی اتنے 1000 اسٹیپس چلیں گے تو آپ کو ہم اتنے پیسے ایڈیشنل دیں گے, ایز اے بونس آپ کو دیں گے. جس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بونس کی لالچ میں وہ ایکسرسائز کا اپنے اسٹیپس وغیرہ پورے کر رہے ہیں. ان کی صحت بہترین ہے, وہ کوئی بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں, نارمل ان کی ویسٹ ہے. اور اس کمپنی کے اندر سارے لوگ ہی ہیلدی ہیں, فٹ ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایک گول ہے, ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے اتنے 1000 اسٹیپس کرنے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اگر آفس میں لیٹ آ رہے ہیں یا اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہے تو ان کی کوئی ڈیڈکشن ہوتی ہے. میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ جن کی کمپنیز ہیں, میں کہتا ہوں کہ بجائے کہ آپ ان کی سیلریز کو ڈیڈکٹ کریں یا کوئی لیٹ آ رہا ہے اسے ڈیڈکٹ کریں, ان کو کوئی فزیکل پنشمنٹ دیں. فزیکل پنشمنٹ سے کیا مراد ہے کہ انہیں آپ کہیں کہ کوئی راڈ لٹکایا ہوا ہے, ہر کوئی اگر کوئی لیٹ آیا تو آپ 2 منٹ راڈ پہ لٹکیں گے, 2 منٹ راڈ پہ لٹکیں گے, آپ کے بازو مضبوط ہوں گے, آپ کے اوور آل اسپائن مضبوط ہوگی. لیکن یہ ہے کہ چلے ایک اگلے کو رہے گا, اگلی دفعہ تھوڑا سا ٹائم پہ آ جائے گا, لیکن یہ ایک بڑی بہترین فن ایکٹیویٹی بنے گی. آپ کسی سیکورٹی گارڈ کو اس کے اوپر رکھیں جی آپ نے جی اب 150 پش اپس یا اتنے اسکواٹس لگا کے اندر آنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ لگائے گا, اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی. ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ لوگ اپنا ریفنڈ کروانے کے لیے نا کہ کمپنی نے آپ کی پالیسی ہوتی ہے کہ اتنا آپ کو بل ملے گا, تو وہ آپ کو باقاعدہ طور پہ دے رہے ہوتے ہیں پیسے, تو وہ ہم سے باقاعدہ طور پہ سائن کروا کے اپنا پورا کیس بنوا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک چھوٹی سی بریک ہمیں درکار ہے, ول بی رائٹ بیک, پھر اس کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئیے واپس. اچھا, ہمارے پاس سلمان صاحب موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آفس میں کس طریقے سے رہ کے ہم اپنی ایکسرسائز بھی تھوڑی سی کر سکتے ہیں, ہل جل کر سکتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اب یہ جو کمر درد ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو آفس کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو پھر یہ جو کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے 5-6 گھنٹے ایک ہی کرسی کے اوپر بیٹھ کے, آفس ورک بھی کر رہے ہیں تو 5-6 گھنٹے, اب اس کو کس طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے نا اس کے اندر نا کوئی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو لینے ہوں گے. پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے موبائل پہ الارم لگا کے رکھنا ہے. ہر گھنٹے کے بعد یہ ٹائمر ایکٹیویٹ ہوگا, اور آپ نے جیسے ٹائمر ایکٹیویٹ ہوا آپ نے اپنی چیئر سے اٹھ کے آرام سے لیفٹ سائڈ پہ یہ اسٹریچ کیا, رائٹ سائڈ پہ یہ اسٹریچ کیا, ہلکا سا کمر کو ہلایا ہر گھنٹے بعد, اور بیٹھ کے. اس سے ہوگا یہ کہ تھوڑی دیر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں نا, تھوڑی دیر آپ کانشیس ہو کے بیٹھتے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ کا پوسچر آٹومیٹکلی ڈھیلا ہو جاتا ہے, پھر آپ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اسپائن کو اور زیادہ کمپرومائز پوزیشن میں لے کے آتا ہے. گھنٹے بعد اٹھتے رہیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ 8 گھنٹے بھی اگر آفس میں بیٹھے ہیں تو 8 دفعہ ڈفرنٹ ٹائم پہ آپ اٹھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اٹھ کے جب بیٹھنا ہے پانی کا گلاس پی لینا ہے. اگر آپ نے آفس کے اندر 8 گلاس پانی پیے ہیں تو آپ کی واٹر انٹیک بھی بہتر ہو جائے گی, اور آپ کو کم از کم یہ 8 گلاس پانی پینے سے 8 گھنٹے میں 5-6 بار یہ بھی پیشاب آ جائے گا. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اٹھنا پڑے گا. جب بھی آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کی تھوڑی سی واک ہوگی, تقریباً 1-2 منٹ کا ٹائم لگے گا, تو تقریباً کم و بیش آفس میں ملا کے آپ کی 16-17 منٹ کی واک پلس یہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اسپائن لگاتار بیٹھنے کی وجہ سے اسٹف نہیں ہوگی. آفس کے اندر کہیں نہ کہیں جو لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, لگاتار اسکرین پہ بیٹھنا, آفس کے اندر ورک اسٹیشن کے اندر کوئی نہ کوئی لٹکنے کے لیے کوئی ایسا راڈ انسٹال کیا جائے جہاں جب بھی آپ واش روم جا رہے ہیں آ رہے ہیں آتے جاتے لٹک لیں. یعنی تو واش روم کے باہر ایک راڈ انسٹال کر دیں, ہر کوئی اندر جائے لٹکے. لٹکنے سے ان کے ایک تو اسپائن میں ڈیکمپریشن آتا ہے, ریڑھ کی ہڈی بچی رہتی ہے, دوسرے نمبر پہ آپ کی گرپ جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی بہتری کی طرف رہتی ہے, آپ کا فوکس بہتر رہتا ہے, ٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی, فوکس سے آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوششیں رکھیں آفس کے اندر ایک ٹیبل ٹینس ہونی چاہیے, 1 یا 2 آپ نے ٹیبل ٹینس, بہت سستے سے آتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد اگر آپ کا سٹاف فری ہے, بجائے کہ وہ ریلز اسکرول کر رہا ہے وہ ٹیبل ٹینس کھیلے.
बड़ी ही बेहतरीन एक्टिविटी है और इससे आपका फोकस, अटेंशन बेहतर रहता है, डिसीजन मेकिंग स्किल बेहतर रहती है, जो टीम लीडर के स्किल्स होते हैं वो उभर के सामने आते हैं अगर आप ये टेबल टेनिस खेलते हैं। तो ये हर वो ऑफिस, छोटा ऑफिस भी अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल सस्ती सी होती है। लोगों ने घरों के अंदर टेबल टेनिस रखी हुई है तो बड़ा सस्ता सा टेबल मिलता है, ये लें। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप ऑफिस से जब घर जाने लगे हैं थोड़ी सी आप ये एक्टिविटी करें, आपका सारा दिन जो ऑफिस में बैठने की वजह से आपकी स्पाइन को नुकसान हो रहा है वो एक तो रिवर्स हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपके पट्टे बेहतरी की तरफ रहेंगे और जोड़ों की सेहत बेहतरी की तरफ रहेगी। वाह, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ना। हाँ। अच्छा, और जो फिर ऑफिस के लिए स्पेशली ये होता है ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। आपने जिस तरह से कहा कि अगर अलार्म लगा लें और अलार्म लगा के एक सेट कर लें तो उस पर फिर आप खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, फिर पानी पी लें, ये स्केड्यूल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक्सटर्नल फीडबैक है ना, आपको खुद याद नहीं रहेगा, आप काम में मसरूफ होंगे 6-6 घंटे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अलार्म एक्टिवेट होगा फौरी तौर पे आपको रिमाइंडर रहेगा, कोई आप नोटिफिकेशन लगा लें इस तरह का कि बार बार आपको उठना पड़े उसकी वजह से। अच्छा, ये जो ऑफिस में लोग पीछे गद्दी रखते हैं एक डिफरेंट तरीके की, मेडिकेटेड कोई कुशन आता है जो पीछे ऐसे रख रहे होते हैं ना ऑफिस चेयर्स के पीछे, हमेशा आपने देखा होगा। इज दैट रियली वर्थ इट? इट्स गुड टू कीप एवरीबॉडी। जो लंबर स्पोर्ट है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जो कि दफ्तर में बैठने वाले हैं। वैसे हर किसी को ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन जब भी हम दफ्तर में बैठते हैं तो आपकी कमर का जो पीछे वाला हिस्सा है ये ऐसे हो जाता है। इसको इससे होने से बचाने के लिए आपके पीछे सपोर्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कमर का कर्व वो बेहतरी की तरफ रहेगा, आप इस पोजीशन में बैठे तो रहेंगे। अच्छी चीज़ है ना, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। एक ब्रेक भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये न्यूज़ ब्रेक है, टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाजरीन, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑफिस में बैठकर आप अपनी किस तरीके से बॉडी को एक्टिवेट रख सकते हैं, थोड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको कोई ऑफिस में परेशानी ना हो। अच्छा, हम कुछ एक्सरसाइजेज भी करना अभी यहाँ पर आपको सिखाएंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे जोड़ों का कोई मसला है और ऑफिस में कोई काम कर रहा है, 40, 45, 50 साल का कोई बंदा है ऑफिस में, अब उसको घुटनों की तकलीफ है तो वो बैठे बैठे ऐसा क्या कर सकता है कि उसको घुटनों की रिलीफ रहे, क्योंकि मोस्टली लोग बस ऐसे ऐसे टांग सीधी कर रहे होते हैं ना, तो क्या इससे काम चल जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा? इसके अंदर होता ही है कि जब भी हम लगातार बैठे रहते हैं ना, हमारा जिस्म कहीं भी इंजरी हो, कहीं भी चोट हो, कहीं भी दर्द हो, कोई बाहर से चीज़ आके नहीं से ठीक करती। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने बिल्ट इन डॉक्टर्स रखे हैं जो कि जिस्म को खुद रिपेयर करते हैं। मतलब कोई भी डैमेज होगा जिस्म उसको खुद ही रिपेयर करेगा। अब जिस्म ने रिपेयर किस तरह करना है? उस जगह पे ऑक्सीजन भेज के, उस जगह पे ब्लड भेज के, न्यूट्रिएंट्स भेज के। लगातार बैठे रहने की वजह से टांगों में खून की गर्दिश रुक जाती है, जिसकी वजह से जिस्म चाहता भी है रिपेयरिंग हो, नीचे नहीं हो सकती रिपेयरिंग। अब इसका हल ये है कि ऑफिस में बैठे बैठे सबसे पहले तो आपने आराम से, अगर आपको घुटनों का मसला है या टांगों में बेचैनी रहती है या दफ्तर में बैठे बैठे आप चाहते हैं आपके टांगे एक्टिव रहें, आपने इस तरह बैठ के हल्का सा चेयर से आगे आ जाना है, पाँव को इस पोजीशन में आपने मूव करना है। ये कुछ भी नहीं कर रहे, पाँव एड़ी स्लाइड होनी चाहिए। ये थोड़ा अच्छा मुझसे नहीं हो रहा, आगे आना पड़ेगा, आगे जरा सा आगे। अब लेग्स को ऐसे फोल्ड करें। इससे हो ये रहा है कि ये पंपिंग एक्शन हो रहा है, टांगों में खून की सर्कुलेशन बेहतरी की तरफ आ रही है और जिस्म खुद को खुद ही रिपेयर करता है। बस हमने ब्लड फ्लो भेजना है उस जगह पे, एक्सरसाइज करके जिस्म ने खुद ब खुद रिपेयर होना है। इसके बाद पाँव को इस पोजीशन में आपने उठाना है, ज़मीन के साथ मारना नहीं है, बस नीचे से ऊपर लेके आना है। ये इससे आपके इस जगह के जो मसल्स हैं ना वो फायर प्रेशर भी बहुत पड़ रही है। हाँ, वो मसल वीक होता है तो प्रेशर ज़्यादा फील होता है। तो इसको इस तरह पंप करेंगे थाई पे और ये हिप फ्लेक्सर के मसल में आपको खिंचाव आ सकता है। तकरीबन आपने 30 सेकंड से 1 मिनट ये किया, दूसरी तरफ भी 30 सेकंड से 1 मिनट ये किया। इससे ये है कि नीचे वाले मसल्स में एक्टिवेशन हो जाती है। इसके बाद बैठे बैठे जब आप बैठे हों इस तरह पाँव हिलाते रहा करें, ये आदत रखें, बैठे बैठे इस तरह पाँव हिलाते रहा करें। अगर आपका लगातार बैठे बिल्कुल ठीक कर रही है, पंजे और जब नीचे आना तो एडी के बल आना, पंजे उठा लेना, ये और ये। अच्छा, आसान से एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। इससे नीचे खून की सर्कुलेशन बेहतरी की तरफ रहती है, जिसकी वजह से आपको पाँव के मसले, पाँव में बेचैनी, रात को दिल करता कोई दबाए, वो नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि मैंने वैसे गर्मियों के अंदर मैं क्या करता हूँ कि ऑफिस के अंदर नंगे पाँव होता हूँ, बिल्कुल नंगे पाँव होता हूँ, चल के जा रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ। ज़मीन के साथ आपके स्किन का कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो चार्ज बनता रहता है जब ज़मीन के साथ आता है तो वो हमारा न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है गर्मियों के अंदर नंगे पाँव फिर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने ऑफिस में ना अपनी चेयर के नीचे इतना सा एक सब्ज़ रंग का पानी की वायरिंग का पाइप होता है जिसको पीवीसी पाइप कहते हैं, सब्ज़ रंग का, आम लोगों ने छतों में बाहर फेंके होते हैं। हाँ। इतना सा 1.5 फीट का आपने पाइप ले लेना है, उसे नीचे रखना है ऑफिस में अपनी चेयर के नीचे, नंगे पाँव होके उसके ऊपर पाँव आगे पीछे करें। इस कदर सूदिंग और रिलैक्सिंग ये एक्सरसाइज है, आपका पाँव उस पाइप के ऊपर आगे पीछे हो रहा है
فوری طور پہ آپ کو سارے جسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی. کس دن ہم یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو نا, باقاعدہ طور پہ پائپ آپ نے لے کے اس کو پاؤں رکھ کے ایسے آپ نے پاؤں آگے پیچھے کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ اندر باہر کر رہے ہیں, تو ایک تو پاؤں کے نیچے سارے جسم کی نرو اینڈنگ ہوتی ہے, وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سارا آپ کا جسم ایکٹیو فریش ہو جاتا ہے. ٹانگوں میں جن کو بے چینی ہے وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے, جن کے پاؤں میں سوزش رہتی ہے سوزش ختم ہو جاتی ہے. دفتر میں بیٹھنے والوں کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ جو ہم ایڑیاں دبا رہے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کے, جو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چل چل اکڑاؤ آ جاتا ہے, سخت جوتے پہننے پڑتے ہیں, اس کو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا کام کرتا ہے, بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ سردیوں کے اندر ہے تو اگر نیچے کارپیٹ ہے تو بڑا آسان ہے, نہیں تو وہ ننگے پاؤں ذرا ڈسکمفرٹ رہتا ہے. گھر میں آپ کر سکتے ہیں. دفتر کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے کوشش کریں کہ آپ نیچے وہ رکھ کے ننگے پاؤں ہو کے تھوڑی دیر کے لیے, ننگے پاؤں لازمی ہونا چاہیے دفتر میں آپ کو کچھ دیر کے لیے, سردیاں چاہے گرمی ہے, تاکہ آپ کے پاؤں جو لگاتار اس طرح کے جوتوں کے اندر گھٹے رہتے ہیں, اندر ہوا بھی نہیں جا رہی ہوتی, پسینہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس طرح کے سامنے سے ٹیپر جوتے ہیں, یہ آگے سے یعنی کہ نوک دار ہے, اس نوک کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کرش ہوتی ہیں. پاؤں آپ کا کرش ہوگا تو سارا پریشر چلتے وقت گھٹنے میں, ہپ پہ, اور بعد میں آپ کو کمر کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کوشش کریں جوتے جو ہیں آپ نے جب اس طرح کے آفس کے اندر ویئرنگز کرنی ہے تو آپ جوتا اتار کے کچھ دیر کے لیے ننگے پاؤں بھی رہا کریں. وہ جب آفس میں وضو کرنا پڑے اس میں ننگے پاؤں ہو جائیں تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی آسانی رہتی ہے. اس کے علاوہ لگاتار بیٹھنے کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے آپ کی ڈسک ہے اس کو فلوئڈ کم مل رہا ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہاتھ اس طرح پیچھے رکھ کے, انگلیاں ایسے پیچھے رکھ کے, اب یہ میں آپ کو جو کر کے دکھا رہا ہوں, آپ نے بالکل اس پوزیشن میں جسم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. یہ آپ کی پوری کمر میں آرچ آنی چاہیے, یہ اس پوزیشن میں آپ نے کمر کو موو کرنا ہے, کونیاں سیدھی کر لینی ہے. صرف اور صرف آپ نے 10 سیکنڈ کے لیے یہ رکھنا ہے, اور آپ کا لگاتار بیٹھنے سے جو کب آیا آپ کے کمر کے اندر وہ ریورس ہوگا. سامنے کے مسل میں جو کھچاؤ ہے وہ ریورس ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کا پوسچر ایریکٹ اور آپ کی سپائن بہتری کی طرف رہے گی. نائس. یہ اچھا گھر جانے سے پہلے, آفس سے گھر جانے سے پہلے یہ 4 ایسی ایکسرسائز ہیں جو کہ آپ نے کھڑے ہو کر کرنی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ادھر کر کے دکھا سکتا ہوں؟ ہاں پلیز. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی چیئر لے لینی ہے, کوئی سٹول لے لینا ہے اتنا سا, یعنی کہ اتنی جگہ ہو جس کے اوپر آپ پاؤں آرام سے رکھ سکیں. اچھا, اب کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اس پوزیشن میں مارچ کرنا ہے. یہ آفس سے گھر جاتے ہوئے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے. اس ایکٹیویٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ سے ریچارج ہو جائیں گے. سارا دن دفتر کے اندر جو آپ تھکاوٹ ہوئی ہے, گھر کے اندر تھکے تھکے نہیں جانا. بچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, وائف کو ٹائم دینا ہے, فیملی کو ٹائم دینا ہے. تو آپ جب تھکے ہوئے جائیں گے, چڑچڑے جائیں گے, تو وہ آپ کا جو ہے نا فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آفس کی تھکاوٹ آفس میں نکالیں. 1 منٹ یہ کریں گے, اسی پوزیشن میں ہاتھ اوپر سے نیچے, یہ وہی ایکسرسائز ہے. اس پوزیشن میں آپ 1 منٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں, بازو اوپر نیچے, یہ تھائی سے نیچے ایسے, یہ ہاں جی, پھر اوپر, اب دوسرا, یہ بالکل سیمیٹری کے ساتھ آپ نے کرنا ہے, کوئی مشکل ایکسرسائز نہیں ہے. اس کے بعد اسی پوزیشن میں بازو سامنے, ایسے پیچھے کھینچا, پیچھے بازو نیچے, پاؤں ویسے ہی رکھنے, پیچھے بازو نیچے. ٹھیک ہے, بالکل آسان ایکٹیویٹی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ روز آپ نے کرنا. تو یہ آفس کے اسٹیئرز کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے, آفس کی چیئر کے اوپر, چیئر کا منہ ادھر کریں, اچھا چیئر یا اتنی ہائٹ رکھنی ہے کہ چیئر اتنی کی ہائٹ ہو کہ آپ کا پاؤں آ سکے آرام سے. اوہ, اسی لیے آپ اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ. لاسٹ دوبارہ کروا ایکسرسائز دیجیے گا, یہ والی ایسے تھی پہلے, جی آپ نے ایسے رکھنا ہے. اوکے, اب جب یہ پاؤں نیچے رکھنا ہے نا, ہاتھ ایسے کھینچ لینا ہے. ٹھیک ہے, پھر سامنے رکھنا ہے, پھر یہ, پھر سامنے, پھر یہ, اچھا, دونوں سائڈ پہ کرنی ہے. ٹھک ہے. اور یہ لگاتار بیٹھ بیٹھ کے آپ کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا, سے بیک پہ بھی اچھا, شولڈر بلیڈ کے مسل. اور لاسٹ ایکسرسائز یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کھینچنا ہے, یہ بالکل آسان ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیلی آفس سے جب بھی آپ گھر جا رہے ہیں یہ کریں. یہ 4 ایکسرسائزز چیئر پہ ہو گئی. اس کے بعد ہلکی سی آپ نے کمر ہلا لی, یہ بس, یہ پاؤں اسٹریٹ رکھ کے, پاؤں اسٹریٹ رکھ کے کمر ایسے ہلکی ہلکی موو کی. اور یہ کسی بھی کپڑوں میں کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کپڑے پہلے ٹریک سوٹ پہننا ہے پھر یہ ایکسرسائز کرنی ہے. آفس ویئرنگ کے اندر یہ کر کے کرنے کے فوراً بعد آپ کو خود ایکٹیو فیل کریں گے, فریش فیل کریں گے. اس کے بعد آپ گھر جائیں اور آپ کے باقی معاملات جو ہے نا بہتر رہیں گے. مجھے بھی مزہ آیا, تھوڑی سی فریش ہو گئی نا. اچھا, یہ مجھے تو لگتا ہے صبح صبح جیسی میں شو کرتی ہوں نا, ایک ایکسرسائز سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے. ایکسرسائز کریں, اس کے بعد باقی سارے سیگمنٹ کریں. کتنا ایک آدھ پہلے پرانے ٹائم پہ کوئی ایسے شوز آتے ہوتے تھے, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی کوئی ہمارے نیشنل ٹی وی کے بھی کچھ ایسے شوز ہوتے تھے کہ صبح صبح پہلے ورزش کرائی جاتی تھی اور ہم ٹی وی کھول کے دیکھتے ہوتے تھے, وہ ورزش کرتے ہوتے تھے. خواتین گھر میں کر رہی ہوتی تھی پہلے. ہاں, بڑی کارآمد ہوتی ہے. اچھا, اور کوئی کمر کے درد کے لیے بھی تھوڑا سا لاسٹ بتا دیں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ پین ہے تو اس کے بیٹھنے کی پوزیشن جو ہے وہ اسی جو آپ نے بتایا کشن کے ساتھ ہونی چاہیے یا پھر کشن کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ جب بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ ایک تو پیچھے کشن ہونا چاہیے, دوسرا آپ کا ہپ گھٹنے سے اونچا ہونا چاہیے.
अगर हम बैठते हैं ना, टांगे ऐसे रखी होती हैं, पाँव के नीचे कोई चीज़ रखी होती है, घुटने ऊंचे हो जाते हैं, हिप नीचे हो जाता है, इसकी वजह से कमर में दबाव रहता है। आपके घुटने नीचे होने चाहिए, हिप ऊंचा होना चाहिए। अब अगर मैं सोफे पे बिल्कुल टेक लगा के बैठूंगा, घुटना और हिप पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी देर बैठूंगा और मेरे कमर में फिरकड़ाव आएगा। अब जब भी इस तरह के सरफेस में बैठ रहा हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाए। अब जब हम आगे आते हैं तो आपके घुटने ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, यानी कि ये दरमियान वाला, थाई का दरमियान वाला हिस्सा चेयर के इस तरफ हो और पीछे आपने कोई कुशन वगैरह रख लेना ताकि आपको सपोर्ट मिलती रहे। मेरा तो पूरी कमर को टेक लगाना ये गलत है। मेरा भी बिल्कुल ठीक नहीं है ना ये अब ठीक है, थोड़ा सा आप आगे हैं, हाँ। ये अब ठीक है, लेकिन कमर को थोड़ा सीधा रख के बैठे और पीछे अगर कोई इस तरह की चीज होगा आपको सपोर्ट देगी, फिर आपके लिए आसान रहेगा। ऑलराइट। हम क्या करते हैं, हमने सोचा होता है कि चेयर की जो पीछे वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल साथ जुड़ना होता है,